بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول مثالی دنیا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ سلیمان عمران کا ہم راز ہے، یہ بھی اس کی طرح ہمیں چکر دے رہا ہے۔ تنویر ابھی تک اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کر لیں۔ پروفیسر نورس کے ساتھ اگر غیر ملکی ہلاک ہوئے ہیں تو پھر یقیناً یہ کیس انٹیلیجنس کو ریفر کیا گیا ہوگا۔ اس بار نعمانی نے کہا، اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ اتفاق سے سپرنٹینڈنٹ فیاض اپنے دفتر میں موجود تھا۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، فیاض اسپیکنگ۔ سپر فیاض کی گونجدار اور باروب آواز سنائی دی۔ میں صفدر بول رہا ہوں فیاض صاحب، عمران کا دوست۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، او آپ فرمائیے، کیسے فون کیا ہے آپ نے؟ دوسری طرف سے سپر فیاض کی نارمل سی آواز سنائی دی۔ کسی پروفیسر نورس کے مرڈر کا کیس آپ نے ڈیل کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ پروفیسر نورس؟ ہاں کیوں؟ سپر فیاض کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب ایکریمیا گئے ہوئے ہیں، ان کا فون آیا تھا کہ میں آپ سے پوچھ کر انہیں بتاؤں کہ جن 2 ایکریمیوں کی لاشیں پروفیسر نورس کے ہمراہ ملی تھی ان کے بارے میں کیا معلومات ملی ہیں۔ انہوں نے آپ سے کئی بار براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نہ مل سکے تھے۔ صفدر نے ویسے ہی ایک بات بناتے ہوئے کہا، اچھا، مگر کیا عمران وہاں ایکریمیا میں اس کیس کے بارے میں کام کر رہا ہے؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ مجھے تو وہی کچھ معلوم ہے فیاض صاحب جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عمران یہاں ہے یا ایکریمیا گیا ہوا ہے۔ یہ تو جب اس کی کال آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایکریمیا میں ہے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وہ یقیناً اس کیس پر ہی کام کر رہا ہوگا، اسی لیے اس نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ جب واپس آئے تو پلیز آپ مجھے ضرور بتا دیں۔ ویسے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ پروفیسر نورس نے ایک فراڈ ادارہ بنایا ہوا تھا جس کا نام اس نے مثالی دنیا رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگوں سے بھاری فیس وصول کر کے ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ کسی مثالی دنیا میں جا کر وہاں سے ان کے سوالات کے جوابات حاصل کر آتا ہے۔ بہرحال مجھے ایک گمنام کال سے معلوم ہوا کہ پروفیسر نورس ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی کوٹھی میں 2 ایکریمینز کی لاشیں بھی پڑی ہیں، اور واقعی پروفیسر نورس، اس کے ملازم اور 2 ایکریمینز کی لاشیں وہاں سے دستیاب ہو گئیں۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ یہ دونوں ایکریمینز ایک ایکریمین لڑکی مارگریٹ کے ساتھ پاکیشیا آئے تھے۔ انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں رہائش اختیار کی اور اس کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر پروفیسر نورس کی کوٹھی میں پہنچے۔ اس کے بعد مارگریٹ اکیلی ہوٹل واپس پہنچی۔ پھر چونکہ ان تینوں کے کمرے علیحدہ علیحدہ بک تھے، اس لیے اس کے کمرہ چھوڑ دینے پر کسی نے اعتراض نہ کیا، اور پھر وہ واپس ایکریمیا چلی گئی۔ ہمارے محکمے نے ان دونوں ایکریمینز کے بارے میں ایکریمیا سے معلومات حاصل کرائیں تو وہاں سے رپورٹ آئی کہ مارگریٹ اور یہ دونوں ایکریمینز کا تعلق زیر زمین دنیا سے تھا، اور مارگریٹ کو بھی وہاں قتل کر دیا گیا ہے۔ بس اتنی سی معلومات ہیں، مزید کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ پروفیسر نورس کی شہرت سن کر یہ تینوں یہاں آئے اور ان سے کسی ایسے سوال کا جواب انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی جس کا ظاہر ہے وہ جواب نہ دے سکا، جس پر وہاں جھگڑا ہوا اور پروفیسر نورس اور وہ دونوں ایکریمینز اس جھگڑے میں مارے گئے، اور مارگریٹ ڈر کے مارے واپس فرار ہو گئی، جہاں وہ کسی اور چکر میں ماری گئی۔ فیاض نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کا تجزیہ درست ہے فیاض صاحب، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا۔ میں عمران کو یہ تفصیل اس کی کال آنے پر بتا دوں گا، بے حد شکریہ۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا احمقانہ تجزیہ ہے اس فیاض کا، احمق آدمی ہے یہ، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ عمران نے چیف سے غلط بیانی نہیں کی، صفدر نے کہا۔ ہاں اب تو یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن
تنویر نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ عمران آخر مثالی دنیا میں جانے کا راز حاصل کرنے کے لیے اتنی جد و جہد کیوں کر رہا ہے؟ کہیں وہ اس لڑکی کے چکر میں تو نہیں ہے؟ تنویر نے لیکن کے بعد ایک لمحہ رک کر جب فکرہ مکمل کیا تو جولیا کا مطمئن چہرہ ایک بار پھر پھولنے اور پچکنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اسے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ اب وہاں جا کر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ ورنہ اس راز کے حاصل ہونے سے عمران کو کیا فائدہ ہوگا؟ یا اگر یہ راز اس مارگریٹ یا کسی اور آدمی کے پاس چلا گیا تو اس سے عمران کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تنویر نے کہا، اور جولیا نے اس طرح سر ہلایا جیسے وہ تنویر کی بات پر پوری طرح ایمان لے آئی ہو۔ یہ بات نہیں ہے تنویر جو تم سوچ رہے ہو۔ عمران یقیناً کسی خاص مقصد کے پیش نظر ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد علمی ہو، مادی نہ ہو۔ وہ اس طریقے کو عام کر کے پوری دنیا کے ماہر روحانیات کے لیے علم کا ایک نیا باب کھول دے۔ صفدر نے تنویر کی زہریلی بات کو نرم بنانے کے لیے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ صفدر کی بات کا کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جولیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ جولیا اسپیکنگ، جولیا نے کہا۔ X2۔ دوسری طرف سے X2 کی سرد آواز سنائی دی۔ یس باس، جولیا نے چونک کر کہا، ابھی مجھے ایکریمیا سے ایک فورن ایجنٹ نے کال کر کے بتایا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی یعنی ٹائیگر، جوزف اور جوانا گہری بے ہوشی کی حالت میں پولیس کو دستیاب ہوئے ہیں۔ انہیں پولیس نے عام سے ہسپتال میں داخل کرایا تھا، مگر فورن ایجنٹ نے بھاگ دوڑ کر کے انہیں ایک خصوصی ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے۔ ڈاکٹروں کو ان کی بے ہوشی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی اور اس لحاظ سے ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حکومت کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ پروفیسر نورس دراصل غیر ملکی ایجنٹ تھا۔ اس نے فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو مثالی دنیا کے چکر میں پھنسا کر ہمارے دفاعی نظام کے ایک اہم ہتھیار کے بارے میں معلومات اس عہدیدار سے حاصل کر لی تھیں، اور ان معلومات کے حصول کے بعد ہی اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وہ دونوں ایکریمینز بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے، اور حکومت نے یہ کیس انٹیلیجنس سے لے کر مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے۔ اس لیے اب اس کی حیثیت عمران کی ذاتی نہیں رہی بلکہ سرکاری ہو گئی ہے۔ چنانچہ تم، صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر فوراً ایکریمیا کے دارالحکومت ویلنگٹن پہنچ جاؤ۔ وہاں پہنچ کر تم نے ایک فون نمبر ڈائل کرنا ہے تو وہ فورن ایجنٹ جس کا نام ایڈیسن ہے تم سے خود آ کر ملے گا، اور اس کے بعد تم لوگوں نے اس کیس پر مزید کام کرنا ہے۔ X2 نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک فون نمبر بتا کر رابطہ ختم کر دیا، اور جولیا نے فوراً ریسیور رکھ دیا۔ چلو ابھی تیاری کرو، نہ جانے اس عمران کا کیا حال ہوگا۔ جولیا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، باس، عمران کا حال پوچھنے کے لیے ہمیں نہیں بھیج رہے بلکہ ہم نے کیس حل کرنا ہے۔ تنویر نے جولیا کی اس پریشانی پر قدرے غصیلے لہجے میں کہا، یو شٹ اپ، نہ جانے عمران کے بارے میں تمہارے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ عمران ہمارا ساتھی ہے، اس کے لیے ہم پریشان نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور تنویر ہونٹ چبا کر خاموش ہو گیا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھے ادھیڑ عمر آدمی نے چونک کر سامنے رکھی ہوئی ایک کتاب سے سر اٹھایا۔ آنکھوں پر موجود بھاری فریم کے چشمے کو درست کر کے اس نے فائل بند کی اور اسے میز کی دراز میں رکھ کر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک درمیانے قد کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر گہرے رنگ کا 3 پیس سوٹ تھا۔ کیا ہوا ٹاسک؟ ادھیڑ عمر نے نوجوان کو دیکھتے ہی چونک کر پوچھا۔ کامیابی جناب، یہ لیجئے ڈائری۔ ٹاسک نے جیب سے ایک سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر اس ادھیڑ عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، پوری تفصیل بتاؤ۔ ادھیڑ عمر نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تفصیل کچھ خاص نہیں ہے، آپ کے حکم پر میں اس کوٹھی میں پہنچا جہاں یہ لوگ موجود تھے۔ میں نے آپ کا دیا ہوا کیپسول اندر فائر کر دیا اور آپ کی ہدایت کے مطابق آدھے گھنٹے بعد اندر گیا تو یہ لوگ ایک کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔
میں نے ان کی تلاشی لی تو ایک آدمی کی کوٹ کی اندرونی جیب سے یہ ڈائری مل گئی جسے لے کر میں یہاں آ گیا ہوں۔ ٹاسک نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اور اب تم اس سارے واقعے کو بھول جاؤ گے، ادھیڑ عمر نے کہا، اور میز کی سب سے نچلی دراز کھول کر اس نے بھاری مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر ٹاسک کی طرف پھینک دی۔ آپ بے فکر رہیں جناب، مجھے صرف معاوضے سے مطلب ہوتا ہے اور بس۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی مجھے یاد رکھیں گے۔ ٹاسک نے نوٹوں کی گڈی اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں یقیناً، ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹاسک سلام کر کے واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ادھیڑ عمر نے ڈائری کو کھول کر سرسری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر یک لخت بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے ڈائری کو اپنی کوٹ کی جیب میں رکھا اور پھر سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ ٹاسک کو آف کرا دو، ادھیڑ عمر نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ عقبی دیوار میں موجود ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ دوسری طرف ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا اور اس کے سامنے والی دیوار کی جڑ میں اس نے پیر مارا تو دیوار درمیان سے کھلتی چلی گئی۔ ادھیڑ عمر آگے بڑھا۔ دوسری طرف ایک سرنگ نما راہداری تھی، لیکن یہ راہداری زیادہ طویل نہ تھی۔ جلد ہی اس کا اختتام ہو گیا۔ یہاں ایک دروازہ تھا جو اندر سے ہی بند تھا۔ ادھیڑ عمر نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف آ گیا۔ اب وہ ایک عام سے رہائشی کمرے میں تھا۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں سے گزرتا ہوا برآمدے میں پہنچا تو سامنے پورچ میں سیاہ رنگ کی کار موجود تھی اور برآمدے میں ایک مسلح نوجوان کھڑا تھا۔ جیک، خیال کرنا میں شاید رات کو نہ آ سکوں، ادھیڑ عمر نے برآمدے سے اتر کر پورچ میں کھڑی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یس باس، اس مسلح نوجوان نے کہا اور تیزی سے برآمدے سے اتر کر پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ ادھیڑ عمر نے کار سٹارٹ کر کے موڑی اور اسے پھاٹک کی طرف لے آیا۔ مسلح نوجوان اس دوران پھاٹک کھول چکا تھا۔ ادھیڑ عمر کار باہر نکال کر لے گیا اور تھوڑی دیر بعد کار ویلنگٹن کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی۔ ایک کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے اس نے کار روکی اور بار بار ہارن دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا۔ اس نے ادھیڑ عمر کو دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور ادھیڑ عمر کار اندر لے گیا۔ پورچ میں پہلے سے ایک پرانے ماڈل کی کار موجود تھی۔ کوٹھی کی ساخت بھی قدیم دور کی یاد دلاتی تھی اور اجڑا ہوا لان بتا رہا تھا کہ اس کوٹھی کا مالک اس کی دیکھ بھال کی طرف سے مکمل طور پر لاپرواہ رہتا ہے۔ پورچ میں کار روک کر ادھیڑ عمر نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری سے ہوتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کلوگر ہوں پروفیسر، ادھیڑ عمر نے کہا۔ او، آ جاؤ اندر، دروازے کی دوسری طرف سے کہا گیا اور ادھیڑ عمر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا وسیع کمرہ تھا جس میں سادہ سا فرنیچر تھا۔ فرش پر ایک پرانا سا قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک جھولنے والی کرسی پر ایک بوڑھا آدمی جس کی پلکیں تک سفید تھیں، سلیپنگ گاؤن پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ گنجا تھا لیکن سر کی عقبی طرف سفید رنگ کے بالوں کی جھالر تھی۔ آنکھوں پر بھاری فریم اور موٹے شیشوں کی اینک تھی، مگر شیشوں کے پیچھے موجود آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ آؤ کلوگر، کیسے آنا ہوا؟ بوڑھے نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک انتہائی اہم مسئلہ درپیش ہے پروفیسر، کلوگر نے بوڑھے کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھامتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، بوڑھے نے سامنے موجود ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کلوگر سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر رکھا ہے؟ بوڑھے نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو پروفیسر یونوکوف کی مثالی دنیا میں پہنچنے کی ریسرچ کے بارے میں تو علم ہے؟ کلوگر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ بوڑھے نے چونک کر پوچھا
اور یہ بھی معلوم ہے کہ پروفیسر یونوکوف نے مثالی دنیا تک پہنچنے کا انتہائی آسان طریقہ تلاش کر لیا تھا اور اس پر تجربات بھی 100% کامیاب رہے تھے۔ کلوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، پروفیسر یونوکوف سے اس بارے میں میری تفصیلی بات چیت ہوتی رہی ہے۔ بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ طریقہ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ کلوگر نے کہا تو بوڑھے کا منہ حیرت کی شدت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات جیسے مجسم ہو کر رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پروفیسر یونوکوف کی ریسرچ تمہارے پاس؟ اسے تو آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا۔ بوڑھے نے چند لمحوں بعد انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، یہ دیکھیے یہ ڈائری، اس میں وہ طریقہ تفصیل سے درج ہے۔ کلوگر نے فاتحانہ لہجے میں کہا اور جیب سے سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر اس نے بوڑھے کی طرف بڑھا دی۔ بوڑھے نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لی اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ واقعی یہ تو واقعی پروفیسر یونوکوف کی ریسرچ ہے، واقعی۔ او گاڈ، یہ کس قدر انقلاب انگیز تحریر ہے۔ پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ بوڑھے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور کلوگر کے چہرے پر بے پناہ مسرت ابھر آئی۔ یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ بوڑھے کے لہجے میں حیرت بدستور موجود تھی۔ بس اسے اتفاق ہی سمجھیے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ یہاں ایک آدمی ڈاکٹر رونالڈ نے سپر چیول کلینک کھولا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو روحانیت کا ڈاکٹر کہلاتا تھا۔ بہرحال وہ روحانیت کے موضوع پر کچھ زیادہ تو جانتا نہ تھا، لیکن اس نے ذہنی مشقوں کی مدد سے اس معاملے میں تھوڑی بہت شدھ بدھ بہرحال حاصل کر رکھی تھی، جس کی مدد سے وہ کام چلا لیتا تھا۔ یہ ڈائری پروفیسر یونوکوف کے ایک پاک ایشیائی ملازم نورس کی ہے۔ نورس پروفیسر یونوکوف کا باورچی تھا اور کہا جاتا ہے کہ پروفیسر یونوکوف جو ملحد تھے اور خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ایک مسلمان باورچی رکھا ہوا تھا۔ یہ نورس باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیسر یونوکوف کا معمول بھی بنتا تھا۔ پروفیسر جو ریسرچ کرتا تھا اس کے تجربات اسی نورس پر کرتا تھا۔ پروفیسر کی اچانک وفات کے بعد ان کے اس طریقہ کار کو بے حد تلاش کیا گیا، لیکن اس کا پتہ کہیں نہ چل سکا۔ البتہ ایسی دستاویزات مل گئیں جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ پروفیسر مثالی دنیا میں پہنچنے کا انتہائی آسان اور یقینی طریقہ دریافت کر چکا ہے۔ پروفیسر کی وفات کے بعد یہ نورس بھی غائب ہو گیا۔ اس کی طرف کسی کا خیال بھی نہ گیا کہ وہ یہ طریقہ اڑا سکتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ نورس نے پروفیسر یونوکوف کا یہ طریقہ اڑایا اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے اس ڈائری میں درج کر کے وہ پاک ایشیا پہنچ گیا، اور چونکہ وہ عام سی ذہنی سطح کا آدمی تھا اس لیے اس نے وہاں اس سے مالی مفاد حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایکریمیا میں ایک ماہر آثار قدیمہ پروفیسر رچمنڈ ہے، اسے کسی طرح اس نورس کے بارے میں علم ہوا۔ یہ نورس پروفیسر نورس بن چکا تھا۔ اس نے کسی قدیم خزانے کے جاننے کے بارے میں پروفیسر نورس کو فیس ادا کی، لیکن پروفیسر نورس نے فیس واپس کر دی کہ خزانوں کے متعلق جواب مثالی دنیا کی مخلوق نہیں دیتی۔ مگر پروفیسر رچمنڈ یہ سمجھا کہ پروفیسر نورس اسے ٹال رہا ہے، چنانچہ اس نے ایکریمیا کے ایک پیشہ ور قاتلوں کا گروپ، جس میں 2 مرد اور ایک عورت مارگریٹ شامل تھی، پروفیسر نورس کے پاس پاک ایشیا بھیجا تاکہ وہ وہاں سے اس پروفیسر نورس پر تشدد کر کے اس خزانے کا راز حاصل کر کے آئیں۔ مگر وہاں جب مارگریٹ کو اس راز کے بارے میں علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں اور پروفیسر نورس کو ہلاک کر دیا، اور یہ ڈائری جس میں اصل راز تھا لے کر ایکریمیا آ گئی تاکہ وہ خود اس سے مالی فائدہ اٹھا سکے۔ یہاں اس نے یہ ڈائری ماہر روحانیات ڈاکٹر رونالڈ کو دکھائی۔ ڈاکٹر رونالڈ چونکہ اس بارے میں جانتا تھا اور وہ ماہر روحانیات ہونے کے ساتھ ساتھ اسلحے کی سمگلنگ کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم کا چیف بھی تھا، اس لیے اس نے مارگریٹ اور اس کے ساتھی کو ٹال دیا، اور مارگریٹ اور اس کا ساتھی جب ایک کلب میں جا کر بیٹھے تو ڈاکٹر رونالڈ نے انہیں ایک پیشہ ور قاتلوں کے گروہ کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا۔ اس طرح وہ اس ڈائری کا مالک بن گیا۔ ڈاکٹر رونالڈ مجرم تنظیم کا چیف بھی تھا، لیکن وہ فیلڈ کا آدمی نہ تھا، صرف پلاننگ بنانا اس کے ذمہ تھا۔ اصل آدمی آرتھر تھا۔ ڈاکٹر رونالڈ آرتھر سے ملا اور اس نے اسے اسی ڈائری کے متعلق بھی بتایا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتایا
کہ اس ڈائری کی مدد سے وہ پوری دنیا پر اقتدار حاصل کر کے، پوری دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے، پوری دنیا پر یہودیوں کی سلطنت قائم کر دے گا، اور خود وہ اپنی ایک خفیہ جگہ پر پہنچ گیا۔ آرتھر نے اس کے جانے کے بعد مجھے فون کیا۔ اسے میرے متعلق معلوم تھا کہ میں ان معاملات میں ملوث ہوں، اور ڈاکٹر رونالڈ کے متعلق سب کچھ بتا دیا، لیکن اسے اس جگہ کا علم نہ تھا جس جگہ ڈاکٹر رونالڈ ڈائری لے کر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جیسے ہی ڈاکٹر رونالڈ واپس آئے وہ مجھے اطلاع دے دے۔ اس کے بعد میں نے اپنے طور پر اس ڈاکٹر رونالڈ کا پتہ چلانے کی کوشش کی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر رونالڈ یہودیوں کے قصبے میں اپنی عمارت گولڈن ہاؤس میں موجود ہے۔ میں نے وہاں آدمی بھیجے تاکہ ڈاکٹر رونالڈ سے وہ ڈائری حاصل کی جا سکے۔ میں اس ڈائری کو ڈاکٹر رونالڈ کے قبضے سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ بہرحال ڈاکٹر رونالڈ اس قابل نہ تھا کہ اس قدر عظیم راز اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ مجھے رپورٹ ملی کہ گولڈن ہاؤس میں لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور ڈاکٹر رونالڈ بھی ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی لاش بھی وہاں موجود تھی۔ وہاں سے میرے آدمیوں نے جب مجھے رپورٹ دی تو میں نے ان کے قاتلوں کی تلاش کا حکم دے دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی میرے آدمیوں نے ان کا سراغ لگا لیا کہ یہ لوگ تعداد میں 4 تھے، 2 ایکریمین اور 2 قوی ہیکل حبشی، اور انہیں ایک کار میں بیٹھ کر گولڈن ہاؤس سے نکل کر ویلنگٹن کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا۔ کار کا نمبر اور ماڈل بھی معلوم ہو گیا تو میں نے ویلنگٹن میں اپنے آدمیوں کو ہوشیار کر دیا، اور پھر اس کار کو ٹریس کر لیا گیا۔ وہ ایک کالونی کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ مجھے رپورٹ ملی تو میں نے اپنے آدمیوں کو صرف نگرانی پر رکھا، اور پھر ایک اور پیشہ ور مجرم کو فوری طور پر کال کر کے اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ اس کوٹھی میں جا کر بے ہوش کر دینے والی ایک مخصوص گیس فائر کرے، اور انہیں بے ہوش کر کے ان سے وہ ڈائری تلاش کر کے میرے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ آدمی وہاں گیا، اس نے انہیں بے ہوش کیا، اور پھر یہ ڈائری ان کے قبضے سے برآمد کر کے میرے پاس لے آیا، اور میرے آدمی جو نگرانی پر موجود تھے ان کے پاس میرا حکم موجود تھا کہ وہ بعد میں ان کو ہلاک کر کے واپس آ جائیں۔ اس طرح یہ ڈائری مجھے مل گئی اور میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ کلوگر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور بوڑھا حیرت بھرے لہجے میں یہ ساری تفصیل سنتا رہا۔ حیرت ہے کلوگر، میں تو تمہیں آج تک صرف ایک ماہر روحانیات ہی سمجھتا رہا، لیکن تم نے تو باقاعدہ مجرم گروپ بنا رکھے ہیں اور ان سے قتل و غارت کا کام بھی لیتے رہتے ہو۔ بوڑھے نے کہا، پروفیسر، میں دراصل یہودیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ٹاپ سروس کا ایکریمیا میں نمائندہ بھی ہوں، اور اس حیثیت سے میرے پاس باقاعدہ دفتر اور گروپ موجود ہیں۔ گو میرا کام جرائم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ میرا کام یہاں کے اعلیٰ حکام سے اسرائیل اور یہودیوں کے مفاد میں اہم راز حاصل کرنے ہیں، لیکن بہرحال وقت پڑنے پر گروپ یہ کام بھی کر دیتا ہے۔ روحانیت پر ریسرچ تو میرا ذاتی شوق ہے، کلوگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آدمی کے کئی روپ ہوتے ہیں، لیکن تم نے یہ ڈائری کسی مقصد کے لیے حاصل کی ہے اور اسے میرے پاس کس لیے لے آئے ہو؟ بوڑھے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، پروفیسر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہودی ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ پروفیسر یونوکوف سے روحانیت کے بارے میں علمی طور پر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہیں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طریقے کو اس طرح استعمال میں لانے کے لیے کوئی پلاننگ کریں جن سے اسرائیل اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو بھی مفاد پہنچے اور یہودیوں کا پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ کلوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن بقول تمہارے وہ ڈاکٹر رونالڈ بھی تو اسی مقصد کے لیے کام کر رہا تھا اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کس نے ہلاک کیا ہے اور کیوں، اور اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ڈاکٹر رونالڈ کی طرح وہ لوگ مجھے بھی ہلاک نہ کریں گے؟ پروفیسر نے ذرا گھبراتے ہوئے کہا، پروفیسر، آپ میں اور ڈاکٹر رونالڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈاکٹر رونالڈ آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، وہ صرف نام کا ماہر روحانیات تھا۔ دوسرا، وہ لالچی اور حریص آدمی تھا۔ تیسری بات یہ کہ وہ جرائم پیشہ آدمی تھا، جبکہ آپ صاحب علم آدمی ہیں۔ آپ کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ کی پوری زندگی شاہد ہے کہ آپ نے کبھی دنیاوی مفادات کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ اس طریقے کو خالصتاً یہودیوں کے مفاد میں استعمال کریں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے
جن سے میں نے یہ ڈائری حاصل کی ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کا تعلق یہاں کے کسی جرائم پیشہ گروپ سے ہوگا۔ مارگریٹ اور ڈاکٹر رونالڈ دونوں کا تعلق چونکہ جرائم سے تھا، اس لیے اس گروپ کو اس راز کی اہمیت کا علم ہو گیا ہوگا اور وہ اسے حاصل کر کے مالی مفاد اٹھانا چاہتے ہوں گے۔ اول تو وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہوں گے، اور اگر فرض کیا وہ بچ بھی جاتے ہیں تو وہ کسی صورت بھی ہمارے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اس آدمی کو جس نے یہ ڈائری حاصل کی ہے میں نے ختم کروا دیا ہے تاکہ یہ ڈائری ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ آپ کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے، اس لیے آپ قطعی طور پر محفوظ ہیں۔ کلوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، تم یہ ڈائری میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس پر غور کروں گا اور اس راز کو کس طرح یہودیوں کے مستقل مفاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، پروفیسر نے کہا، اور کلوگر سر ہلاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کل آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا تاکہ آپ کے سوچے سمجھے ہوئے طریقے پر تفصیل سے بحث کر لی جائے، کلوگر نے کہا، اور بوڑھے نے سر ہلا دیا۔ کلوگر تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب گہرے اطمینان کے تاثرات موجود تھے۔ جولیا، تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل ایکریمیا کے دارالحکومت ولنگٹن کی ایک کوٹھی کے بڑے سے کمرے میں موجود تھے۔ وہ سب ایکریمین میک اپ میں ہی تھے۔ ایک مقامی آدمی بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ ایڈیسن تھا، ایکریمیا میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا فورن ایجنٹ۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر جولیا نے چیف کا دیا ہوا مخصوص نمبر ڈائل کر کے ایڈیسن سے بات کی، اور ایڈیسن فوراً ہی ایئرپورٹ پہنچ گیا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی اس کوٹھی میں آئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ جولیا نے ایڈیسن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہیں اور ڈاکٹروں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آ سکے، ایڈیسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ پولیس نے انہیں جنرل ہسپتال پہنچایا تھا، لیکن میں نے انہیں حفاظت کے نقطۂ نظر سے وہاں سے ڈسچارج کرا کر ایک نجی ہسپتال میں پہنچا دیا ہے۔ وہاں وہ محفوظ بھی ہیں اور ان کا علاج بھی بہتر طور پر ہو رہا ہے، ایڈیسن نے جواب دیا۔ آپ ہمیں پوری تفصیل بتائیں کہ پولیس کو وہ کہاں سے ملے اور آپ کو ان کے بارے میں اطلاع کیسے ملی؟ جولیا نے پوچھا۔ پولیس نے انہیں روز ویلٹ کالونی کی ایک کوٹھی میں بے ہوش پڑے ہوئے پایا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق معمول کی گشت کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ دو آدمی اس کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیس جب ان سے پوچھ گچھ کرنے لگی تو وہ فرار ہو گئے، جس پر پولیس کو شک ہوا تو انہوں نے کوٹھی کی تلاشی لی اور وہاں عمران اور اس کے 3 ساتھیوں کو بے ہوش پڑے پایا گیا۔ پولیس نے انہیں جنرل ہاسپٹل پہنچا دیا۔ وہاں علاج کے دوران ایک ڈاکٹر کو شک پڑا کہ عمران صاحب میک اپ میں ہیں۔ اس نے اپنا شک دور کیا تو واقعی عمران صاحب میک اپ میں تھے۔ چونکہ عمران صاحب ایشیائی تھے اور یہ ڈاکٹر میرا حقیقی بھائی تھا اور اس بات سے واقف تھا کہ میں پاک ایشیا کے لیے کام کرتا ہوں اور پاک ایشیا بہرحال براعظم ایشیا میں ہے، اس لیے اس نے مجھے فون کیا اور میں فوراً وہاں پہنچا اور میں عمران صاحب کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ چنانچہ میں نے اس طرح انہیں وہاں سے شفٹ کرایا کہ ہسپتال کے عملے پر بھی حرف نہ آئے، کیونکہ پولیس نے باقاعدہ پہرا لگا رکھا تھا۔ پھر میں نے پولیس میں موجود اپنے آدمیوں سے اطلاعات حاصل کی تو پتہ چلا کہ انہیں پولیس نے کہاں سے ٹریس کیا تھا۔ میں نے چیف کو اطلاع دے دی، جس پر مجھے بتایا گیا کہ آپ حضرات کو یہاں بھیجا جا رہا ہے، ایڈیسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کا پتہ چلا جو اس کوٹھی کی نگرانی کر رہے تھے؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی، ایڈیسن نے بغیر کسی جھجک کے جواب دیا۔ اس کوٹھی کے بارے میں آپ کو تو علم ہوگا جہاں سے پولیس نے انہیں ٹریس کیا تھا؟ جولیا نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ کوٹھی کرائے کے لیے خالی پڑی ہوئی تھی اور باہر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ بھی موجود تھا۔ عمران صاحب نے شاید خالی دیکھ کر ہی اسے استعمال کر لیا ہوگا۔ ویسے اس کوٹھی میں پولیس کو ایک کار بھی ملی ہے اور اس کار کی رجسٹریشن کسی فرانڈو نام کے آدمی کی ہے، لیکن رجسٹریشن آفس سے معلومات کرنے پر نام اور پتہ غلط ثابت ہوا ہے، ایڈیسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس کوٹھی پر جائیں گے، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔
ایڈیسن نے کہا، اور جولیا کے ساتھ ساتھ صفدر، تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کار میں بیٹھ کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں پہنچ گئے، جہاں واقعی ایک بڑے کمرے میں عمران، ٹائیگر، جوزف اور جوانا علیحدہ علیحدہ بستروں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور ڈاکٹر ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس ہسپتال کا انچارج ڈاکٹر رچرڈ تھا، جس نے انہیں یہ بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی بے ہوشی کی وجہ باوجود کوشش کے ٹریس نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بے ہوشی یقیناً کسی گیس کی وجہ سے ہوئی ہوگی، صفدر نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس وقت ڈاکٹر کے دفتر میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ کوئی اندرونی اور بیرونی چوٹ ٹریس نہیں ہو سکی، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔